بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ انسانی تاریخ میں جب بھی ظلم اور سنگدلی کی مثال دی جائے گی، کربلا کے قاتلوں کا نام سب سے اوپر آئے گا۔ لیکن ان قاتلوں میں بھی ایک ایسا بدبخت، لالچی اور خبیث انسان تھا جس کی درندگی دیکھ کر خود انسانیت کا سر شرم سے جھک گیا۔ ایک ایسا شخص جس نے دنیاوی مال و دولت اور یزید سے انعام پانے کی خاطر کائنات کے سب سے پاک سر مبارک کی بے حرمتی کی، اسے مٹی کے تندور میں چھپایا اور پھر قدرت نے اسے اس کے اپنے ہی گھر کے سامنے وہ سزا دی کہ دیکھنے والوں کی روح کانپ اٹھی۔ جی ہاں، آج کی اس تفصیلی دستاویزی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں تاریخ کے سب سے بڑے ولن خولی بن یزید ازبی ملعون کی، جس کا جرم جتنا ہولناک تھا اس کا انجام اس سے 1000 گنا زیادہ عبرتناک تھا۔ خولی کون تھا اور عصر عاشور کا جرم؟ خولی بن یزید ازبی قبیلہ ایاد سے تعلق رکھتا تھا اور کوفہ کا رہائشی تھا۔ یہ وہ بدبخت تھا جو ابن زیاد کے لشکر میں شامل ہو کر کربلا آیا تھا۔ یوں تو اس نے 10 محرم کو کئی مظالم ڈھائے، لیکن اس کا اصل فرعونی چہرہ عصر عاشور کے بعد سامنے آیا، جب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو میدان کربلا میں پیاسا شہید کر دیا گیا تو یزیدی لشکر کے سپہ سالار عمر بن سعد کو فکر ہوئی کہ یہ خوشخبری فوراً کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد تک پہنچائی جائے۔ عمر بن سعد نے انعام و اکرام کے لالچ میں 2 سب سے بڑے جلاد اور سنگدل انسانوں کو چنا، جن کا کام راتوں رات امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کوفہ پہنچانا تھا۔ ان میں سے ایک تھا حمید بن مسلم اور دوسرا تھا خولی بن یزید ازبی۔ خولی نے وہ سر مبارک ایک کپڑے میں لپیٹا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کوفہ کی طرف دوڑ پڑا۔ کوفہ کی وہ ہولناک رات اور تندور کا معجزہ۔ خولی جب رات کے آخری پہر کوفہ پہنچا تو دارالامارہ یعنی گورنر ہاؤس کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ چونکہ رات بہت زیادہ ہو چکی تھی، اس لیے خولی نے سوچا کہ وہ رات اپنے گھر پر گزارے گا اور صبح ہوتے ہی انعام لینے ابن زیاد کے پاس جائے گا۔ وہ اپنے گھر داخل ہوا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ خولی کی 2 بیویاں تھیں۔ ایک کا نام نوار تھا، جو بنو اسد قبیلے سے تھیں اور دل میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام رکھتی تھیں۔ جب خولی گھر پہنچا تو نوار نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک کپڑا ہے جس سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، خولی تم اتنے دنوں بعد آئے ہو، تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ اس بدبخت خولی نے فخر سے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہارے لیے زمانے کی سب سے بڑی دولت لایا ہوں۔ یہ اس حسین کا سر ہے جو حکومت کے خلاف باغی ہو گیا تھا۔ یہ سننا تھا کہ اس کی بیوی نوار کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس نے تڑپ کر خولی کو پیچھے دھکیلا اور رو کر بولی، وائل ہو تجھ پر، لوگ اپنے گھروں میں سونا، چاندی اور مال لاتے ہیں اور تو میرے گھر میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے فاطمہ علیہ السلام کے لال کا سر لے آیا۔ خدا کی قسم، آج کے بعد میرا اور تیرا کوئی رشتہ نہیں، میں تیرے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی۔ خولی نے غصے میں وہ سر مبارک تندور کے نیچے مٹی میں چھپا دیا اور خود جا کر سو گیا۔ لیکن قدرت کو اپنے مظلوم امام کی بے حرمتی گوارا نہ تھی۔ اس کی بیوی نوار رات بھر صحن میں بیٹھ کر روتی رہی۔ رات کے ایک پہر اس نے دیکھا کہ باورچی خانے کے اس تندور سے ایک تیز، سنہری اور پاکیزہ نور کا ستون نکل رہا ہے جو سیدھا آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ صرف یہی نہیں
نوار نے دیکھا کہ سفید رنگ کے خوبصورت پرندے اس نور کے گرد طواف کر رہے ہیں اور فضا میں ایک پاکیزہ خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ یہ کربلا کے مظلوم کا وہ معجزہ تھا جس نے دشمن کے گھر کو بھی ماتم کدہ بنا دیا، لیکن خولی کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی۔ وہ اگلی صبح اٹھا اور سر مبارک لے کر ابن زیاد کے دربار میں چلا گیا۔ 5 سال کے بعد مختار سقفی کا قیام اور ابو عمرہ کی انٹری۔ وقت گزرا، یزید مرا، ابن زیاد کی طاقت کمزور ہوئی اور پھر سن 66 ہجری میں کوفہ کی دھرتی پر خون حسین کا بدلہ لینے کے لیے جناب مختار سقفی کا طوفان اٹھا۔ مختار نے حکومت سنبھالتے ہی اپنی لسٹ تیار کی اور اس لسٹ میں سب سے اوپر نام خولی بن یزید کا تھا۔ جناب مختار نے اپنی سب سے جری اور وفادار سپہ سالار ابو عمرہ کو بلایا اور فرمایا، ابو عمرہ جاؤ اور اس ملعون خولی کو گرفتار کر کے لاؤ جس نے میرے مولا کے سر مبارک کو تندور میں رکھا تھا۔ اگر وہ لڑے تو اسے وہیں ڈھیر کر دینا، ورنہ زندہ گھسیٹ کر میرے سامنے لاؤ۔ ابو عمرہ نے اپنے گھوڑے سواروں کا دستہ لیا اور رات کے اندھیرے میں خولی کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ کچرے کے ڈھیر سے گرفتاری۔ خولی کو خبر مل چکی تھی کہ مختار کے سپاہی کوفہ کے قاتلوں کو چن چن کر مار رہے ہیں۔ موت کو اپنے سر پر دیکھ کر اس فرعون کی ساری بہادری غائب ہو گئی۔ وہ بزدل انسان اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ہی گھر کے گندے گودام جہاں کچرا اور لکڑیاں رکھی تھیں، بعض روایات کے مطابق بیت الخلا کے پیچھے وہاں جا کر چھپ گیا۔ جب ابو عمرہ گھر میں داخل ہوئے تو خولی کی بیوی نوار سامنے آئی۔ ابو عمرہ نے کڑکدار آواز میں پوچھا، اے خاتون، تیرا بدبخت شوہر خولی کہاں ہے؟ نوار جو 5 سال سے اس دن کا انتظار کر رہی تھی، اس نے زبان سے تو بلند آواز میں کہا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں چھپا ہے، تاکہ خولی الرٹ نہ ہو، لیکن اس نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے اسی گندے گودام اور کچرے کے ڈھیر کی طرف اشارہ کر دیا۔ سپاہی فوراً اس گودام میں داخل ہوئے، لکڑیوں کو ہٹایا تو دیکھا کہ تاریخ کا وہ خبیث جلاد جس نے کربلا میں معصوم بچوں کو ڈرایا تھا، آج کچرے میں چھپا خوف سے کانپ رہا تھا اور اس کی شلوار گیلی ہو چکی تھی۔ ابو عمرہ نے اس کے بالوں سے اسے پکڑا، زمین پر پٹخا اور زنجیروں میں جگڑ کر گھسیٹتے ہوئے کوفہ کے بازاروں سے دربار مختار کی طرف روانہ ہو گئے۔ مختار اور عبرت ناک انجام۔ جب خولی کو لایا گیا تو کوفہ کے بازاروں میں لوگ اس پر تھو تھو کر رہے تھے۔ جناب مختار سقفی نے اس کی طرف غصے اور جلال سے دیکھا اور فرمایا، او خولی، تو نے دنیا کے چند پیسوں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے ٹکڑے کا سر کاٹا اور اسے مٹی میں چھپایا۔ آج زمین پر کوئی گوشہ تجھے پناہ نہیں دے گا۔ جناب مختار نے اس ملعون کے لیے ایسی سزا مقرر کی جو قیامت تک آنے والے ظالموں کے لیے عبرت بن جائے۔ مختار نے حکم دیا، سب سے پہلے جلادوں نے خولی کے وہ دونوں ہاتھ کاٹ دیے جس سے اس نے سید الشہداء کا سر مبارک اٹھایا تھا، پھر اس کے دونوں پاؤں کلہاڑی سے قلم کر دیے گئے جس سے چل کر وہ ابن زیاد سے انعام لینے گیا تھا۔ جب وہ اپنے ہی ناپاک خون میں تڑپ رہا تھا اور درد سے چیخ رہا تھا تو جناب مختار نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کے گھر کے سامنے ایک عظیم الشان آگ تیار کی جائے۔ جلادوں نے خولی کے تڑپتے ہوئے بغیر ہاتھ پیر کے وجود کو اٹھایا اور اس دہکتی ہوئی آگ کے شعلوں کے درمیان پھینک دیا۔ ناظرین، یہ تھا قدرت کا وہ غیبی اور عبرتناک انصاف جس خولی نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو
تندور کی آگ کے پاس مٹی میں رکھا تھا، قدرت نے اسے دنیا میں ہی اس کے گھر کے سامنے زندہ آگ میں جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ اس کی چیخیں کوفہ کی فضاؤں میں گونجتی رہیں، یہاں تک کہ اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ یزید، ابن زیاد اور خولی جیسے ظالم مٹی میں مل کر گالی بن گئے، لیکن حسین علیہ السلام کا نام آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ اگر آپ کو خولی ملعون کے اس عبرتناک انجام اور مکافات عمل کی یہ تفصیلی ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں لبیک یا حسین لکھ کر اپنی عقیدت کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ایسی مزید تاریخی اور دستاویزی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔